بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وقال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی اذا قال لامرأته ان کلمت زیدا وامرا فانت طالق فکلمت امرا ثم زیدا طلقت ولا يشترط فيه معنى الترتيب والمقارنة ولو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم دخلت الأولى طلقت. قال محمد رحمه الله إذا قال إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق في الحال ولو اقتضى ذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعليقا لا تنجيزا. عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ واو چونکہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتا. اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی بس یہ بات بتاتا ہے کہ جو حکم معطوف علیہ پر لگ رہا ہے وہی حکم معطوف پر بھی لگے گا. اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا، نہ تراخی کا لحاظ ہوتا ہے، نہ تعقیب کا لحاظ ہوتا ہے، بلکہ بس یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ معطوف علیہ پر جو حکم لگ رہا ہے اس حکم کے اندر معطوف علیہ کا شریک ہے، وہ حکم معطوف سے بھی اسی طرح سرزد ہو رہا ہے. تو واو چونکہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، یعنی یہ معنی بتانے کے لیے نہیں آتا کہ معطوف علیہ پر حکم پہلے آیا نہ اس کے بعد معطوف پر حکم بعد میں آیا. اس معنی کو بتانے کے لیے واو نہیں ہوتا. اس پر اب تفصیلی گفتگو اور صاحب اصول الشاشی کہہ رہے ہیں. صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے ان کلمت زیدا و امرا فانت طالق، اب اگر تو نے زید اور امر سے بات چیت کی نا تو تجھے طلاق. اگر شوہر اپنی بیوی کو الٹیمیٹم دے دے اور یہ کہے ان کلمت زیدا و امرا فانت طالق، اگر تو اب زید اور امر سے بات کرے گی تو تجھے طلاق ہے. تو اب ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر زید اور امر سے بات پائی گئی، اس نے اس کے باوجود الٹیمیٹم کے باوجود دھمکی کے باوجود زید سے بھی بات کر لی، امر سے بھی بات کر لی، تو خاص زید سے پہلے بات کی ہو، امر سے بعد میں بات کی ہو، امر سے پہلے بات کی ہو، زید سے بعد میں بات کی ہو، یا دونوں سے ایک ساتھ بات کی ہو، اگر یہ شرط پائی گئی نا تو عورت مطلقہ ہو جائے گی، اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. اگرچہ عورت ترتیب کے خلاف گفتگو کرے، شوہر نے تو اسے یہ کہا تھا کہ اگر تو زید اور امر سے بات کرے گی تو تجھے طلاق، تو عورت نے اگرچہ پہلے امر سے بات کی اس کے بعد زید سے بات کی، یعنی ترتیب کے خلاف اس سے گفتگو کی، تب بھی ہمارے علماء احناف کے نزدیک ایک طلاق رجعی واقع ہو جائیں گے. یہاں پر دراصل صاحب اصول الشاشی کو یہ کہنا ہے کہ اگر واو ترتیب کے لیے ہی ہوتا تو عورت کا خلاف ترتیب گفتگو کرنے سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں شوہر نے کہا ان کلمت زیدا و امرا، تو اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو اس کا معنی ہوتا اگر تو پہلے زید سے بات کرے گی اور اس کے بعد تو گفتگو کرے گی امر سے تو تجھے طلاق. تو اگر وہ زید سے پہلے بات کرتی ہے امر سے بعد میں بات کرتی ہے تو اسے طلاق ہوگی، لیکن اگر وہ امر سے پہلے بات کرتی ہے زید سے بعد میں بات کرتی ہے تو چونکہ اس نے خلاف ترتیب بات کی ہے تو طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں علماء احناف کہتے ہیں کہ ترتیب کے خلاف اگرچہ وہ گفتگو کرے، جس سے بھی پہلے بات کرے جس سے بھی وہ بعد میں بات کرے، اگر دونوں سے بات پائی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ خود تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ واو مطلق جمع کے لیے ہی آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دو علیحدہ گھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، یعنی اب اس گھر میں تو داخل نہیں ہونی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس گھر میں بہت داخل ہوتی رہتی ہے، کیوں داخل ہوتی ہے اس گھر میں؟ اب اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی نا اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. اب ان گھروں کے اندر داخل ہونے کی تجھے اجازت نہیں.
बहुत घूमती है, बहुत फिरती है, पाबंदी लगा दी, अल्टीमेटम दे दिया। अब आप गौर करें कि अरबी के अंदर ये जुमला उसने बोला तो किस तरह बोला, इन दखल की हाजी हिद्दार व हाजी हिद्दार फंती तालिक, यानी दो दारों के दरमियान उसने वाव को जिक्र किया। अब यहाँ पर उसने पहले दारे अव्वल की तरफ इशारा किया और बाद में उसने इशारा किया दारे सानी की तरफ। हम कहते वाव मुतलक जमा के लिए आता है, लिहाजा पहले दारे अव्वल में दाखिल हो बाद में दारे सानी में दाखिल हो तब भी उसे तलाक हो जाएगी। अगर पहले दारे सानी में दाखिल हो फिर बाद में दारे अव्वल में दाखिल हो फिर भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, इसमें तरतीब का कोई लिहाज नहीं। अगर दोनों घरों के अंदर दाखिला पाया गया, दोनों घरों में दुखुल हो गया तो इस शरह में तलाक मुरत्तब हो जाएगी। हाँ, अब उन दोनों घरों के अंदर दाखिला जोन सी भी तरतीब के एतबार से हो, वाव मुतलक जमा के लिए आता है, इसका तकाजा यही है। लिहाजा हनाफ यही कहते हैं कि अगर शोहर ने दो अलाहिदा अलाहिदा घरों की तरफ इशारा करके अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इस घर में दाखिल हुई और इस घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, तो अगर औरत शौहर की मुराद के खिलाफ दूसरे घर में पहले दाखिल हुई, पहले घर में बाद में दाखिल हुई, तब भी उसको तलाक वाक़ई हो जाएगी। साहिब उसूल शाशी ने ये इबारत जिक्र की है और ये मसला जिक्र किया है, तो इनका मकसद और इनकी मुराद ये है कि अगर वाव तरतीब ही के लिए होता बल्कि तरतीब के लिए होने में दूर का भी एहतमाल होता, तो यहाँ औरत का शौहर की मुराद के खिलाफ दूसरे घर में पहले दाखिल होने से, पहले घर में बाद में दाखिल होने से उसको तलाक वाक़ई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तलाक वाक़ई हो रही है। मालूम हुआ वाव मुतलक जमा के लिए आता है, तरतीब के लिए नहीं आता। ठीक है, आगे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जिक्र की जा रही है और इमाम मोहम्मद के हवाले से एक मसला बयान किया जा रहा है। वो मसला भी यही है कि वाव मुतलक जमा के लिए आता है, तरतीब के लिए नहीं आता। अगर वाव तरतीब के लिए आता नहीं तो इमाम मोहम्मद जो मसला बयान कर रहे हैं वो मसला मुरत्तब ही न होता। देखो इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं, इमाम मोहम्मद कहते हैं कि अगर कोई शौहर बीवी से कहे इन दखल तिद्दार व अंति तालिक तुतल्लकु फिलहाल, यानी अगर कोई शौहर बीवी से कहे कि तू अगर घर में दाखिल हुई और तुझे तलाक है, तो ये कहने से औरत फौरन मुतल्लका हो जाएगी। यानी अगर शौहर ने बीवी से ये कहा ने अगर तू घर में दाखिल हुई और तुझे तलाक है तो उसको फौरन तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वाव मुतलक जमा के लिए, वाव यहाँ पर मुतलक जमा के लिए, लिहाजा औरत घर में दाखिल हो या घर में दाखिल न हो, शौहर ने अंति तालिक कह दिया ने तो अंति तालिक कहने से औरत फौरन मुतल्लका हो जाएगी। देखो यहाँ अगर वाव तरतीब के लिए होता बल्कि तरतीब के लिए होने में दूर का भी एहतमाल होता तो तलाक दुखुल दार पर मुअल्लक होती, फौरन तलाक वाक़ई न होती और आकिल बालिग का कलाम लघु और बेकार होने से बच जाता। हालांकि तलाक को दुखुल दार पर मुअल्लक करने का कोई भी कायल नहीं, बल्कि सबका इत्तेफाक है कि तलाक इस सूरत में तंजीज़ी वाक़ई होगी, यानी फौरन बिला शर्त दुखुल दार के तलाक वाक़ई हो जाएगी। यहाँ तालिक मकसूद नहीं। देखो फिर से एक मरतबा वापस समझाता हूँ कि इमाम मोहम्मद मसला बयान करते हैं कि अगर शौहर इन दखल तिद्दार व अंति तालिक कहता है तो इस तरह व अंति तालिक कहने से औरत को फौरन तलाक हो जाएगी, उसको फौरन तलाक मिल जाएगी। यहाँ पर तलाक दुखुल दार पर मुअल्लक और मौकूफ नहीं होगी कि दुखुल दार पाया जाए तो फिर औरत को तलाक हो, नहीं, फौरन उसको तलाक मिल जाएगी बिला शर्त दुखुल दार। तलाक तंजीज का यही माना होता है। यहाँ दरअसल साहिब उसूल शाशी ने मसला इसलिए जिक्र किया कि देखो अगर यहाँ वाव तरतीब के लिए होता ना तो यहाँ औरत को तलाक तंजीजी तौर पर वाक़ई न होती बल्कि तालिकी तौर पर वाक़ई होती।
یعنی یہاں پر عورت کو طلاق ملتی اس وقت جب عورت کی جانب سے دخول دار پایا جاتا. کیونکہ دیکھو ان دخلت الدار وانت طالق کا واو ترتیب کے لیے ہے، تو اس صورت میں معنی کیا نکلے گا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو ترتیب یہ ہے کہ تجھے اب اس کے بعد طلاق ملے گی. اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو ترتیب یہ ہے کہ اب گھر میں داخل ہونے کے بعد تجھے طلاق واقع ہوگی. اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو معنی یہ نکلتا. تو اب اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عورت کو طلاق اسی وقت ملنی چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو. اگر وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو طلاق یہاں پر تعلیقی طور پر ہونی چاہیے تھی، تنجیزی طور پر طلاق یہاں واقع نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء احناف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ گھر میں داخل ہو عورت یا گھر میں داخل نہ ہو، اگر ایسا جملہ شوہر بیوی کو کہہ دیتا ہے تو فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی طلاق تنجیزی واقع ہوتی ہے، تعلیقی طور پر طلاق واقع نہیں ہوتی. بلا شرط دخول دار طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق رجعی. تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہاں پر جو واو ہے نا یہ واو مستأنفہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر واو کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہ واو جب مستأنفہ ہوگا تو یہ مطلق جمع کے لیے بھی ہوگا کہ فقط جمع کیا جا رہا ہے انت طالق والے جملے کو ان دخلت الدار والے جملے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوئی دونوں کے درمیان باہمی ربط نہیں ہے. یہ واو مستأنفہ ہے، یعنی یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ یہاں نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اس واو کو ہم عاطفہ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دیکھو جب واو عاطفہ ہوتا ہے نا تو اس کا بعد والا حصہ معطوف ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بات شاید معلوم ہوگی کہ معطوف علیہ بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے اور معطوف بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے. معطوف علیہ بھی کلام کا ایک مستقل حصہ ہوتا ہے اور معطوف بھی کلام کا ایک مستقل حصہ ہوتا ہے، نسبت سے دونوں مقصود ہوتے ہیں. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان دخلت الدار وانت طالق، جب اس نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تجھے طلاق ہے، تو یہاں پر اگر تو گھر میں داخل ہوئی کا کوئی معنی نکل رہے ہیں؟ کوئی معنی نکل نہیں رہا، کیونکہ یہ جو جملہ ہے نا یہ فقط شرط ہے اور جزا ذکر ہوئی نہیں ہے. نہ سیاق کلام سے کچھ معلوم چل رہا ہے کہ جزا کیا ہے. تو جب یہ شرط والا جملہ بغیر جزا کے ہے تو یہ کلام ناقص ہوا، غیر مستقل ہوا، لغو کلام لگ رہے. اور معطوف علیہ اور معطوف ان دونوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں کلام سے مقصود ہوتے ہیں، مستقل کلام ہوتے ہیں. جب یہاں پر ان دخلت الدار یہ خود غیر مستقل کلام ہے، جزا کے بغیر کا کلام ہے اور لغو معلوم ہو رہا ہے، کچھ معنی اس کا نکل نہیں رہا، ناقص کلام ہے، تو معطوف علیہ کی شان اس میں نہیں ہے. جب معطوف علیہ کی شان اس میں نہیں ہے تو ہم واو کو عاطفہ نہیں مان سکتے، کہ واو کو اگر ہم عاطفہ مانیں گے تو ان دخلت الدار کو لازمی طور پر معطوف علیہ ماننا پڑے گا. حالانکہ معطوف علیہ مستقل کلام ہوتا ہے، کامل کلام ہوتا ہے، نسبت سے مقصود کلام ہوتا ہے. ان دخلت الدار نسبت سے مقصود ہی نہیں ہو سکتا، یہ مستقل کلام ہو ہی نہیں سکتا، غیر مستقل کلام ہے. کیونکہ یہ ایسا جملہ ہے جس میں شرط ہے، جزا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے واو کو ہم عاطفہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہوگا مستأنفہ ہوگا. یہ فقط یہ بات بتانے کے لیے ہوگا کہ واو کے بعد جو کلام ہو رہا ہے یہ ایک سرے سے نیا کلام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلق جمع کے لیے نہیں. واو کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے. جب یہ مطلق جمع کے لیے ہے تو فقط یہ بات بتا رہا ہے کہ واو کا ما قبل اور واو کا ما بعد دونوں ایک ہی سینٹنس کے اندر جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی نقطہ ہو، درمیان میں ربط ہو، یہ ضروری نہیں. اور یہاں اس طرح مطلق جمع میں انتی طالق کا جو فائدہ ہے، یعنی مرد کا عورت کو طلاق دینا، وہ منتقل ہو رہے. اس سے اس کا حکم مرتب ہوگا، عورت کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق تعلیق نہیں ہوگی بلکہ طلاق تنجیز ہوگی. اگر یہ ترتیب کے لیے ہوتا تو یہاں طلاق دخول دار پر معلق ہوتا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو ترتیب یہ ہے کہ اس کے بعد تجھے طلاق. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے،
معلوم یہ ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا, وہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے. اب ترجمہ کر لیتے ہیں. ہمارے علماء یعنی احناف, اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر اب تو نے زید اور امر سے بات کی نا تو تجھے طلاق ہے, پھر عورت نے امر سے پہلے بات کی, زید سے بعد میں بات کی, تب بھی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی, اور وقوع طلاق میں ترتیب و مقارنت کے معنی کی شرط نہیں لگے گی, کیونکہ واو جو ہے وہ ترتیب و مقارنت کے لیے آتا ہی نہیں کہ ایک ساتھ دونوں سے بات کرے تبھی اس کو طلاق واقع ہو, علیحدہ علیحدہ بات کرے تو طلاق واقع نہ ہو. مقارنت کا معنی یہ, یعنی اگر زید اور امر سے ایک ساتھ بات کی تو تجھے طلاق, نہ اگر علیحدہ علیحدہ بات کی تو تجھے طلاق نہیں. تو یہاں مقارنت کے معنی کی کوئی شرط نہیں لگے گی, علیحدہ بات کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی, ایک ساتھ بات کرے مقارنت پائی جائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. نہ اس میں ترتیب کے معنی کی کوئی شرط ہے کہ پہلے زید سے بات کرے گی پھر امر سے بات کی تو طلاق, ورنہ اگر امر سے بات پہلے کی زید سے بات نہیں کی تو طلاق نہیں. نہیں, واو ایسے سب معنوں کے لیے نہیں آتا, وہ فقط مطلق جمع کے لیے آتا ہے. وہ فقط اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ واو کا ما قبل اور واو کا ما بعد دونوں ایک سینٹنس میں جمع ہوئے. تو وقوع طلاق میں ترتیب اور مقارنت کے معنی کی شرط نہیں لگے گی. اور اگر شوہر دو علیحدہ علیحدہ گھروں کی طرف اشارہ کر کے بیوی سے کہے کہ اگر تو اب اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو سن دے تجھے طلاق, فدخلت الثانیۃ ثم دخلت الاولی, پھر عورت دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے بعد میں پہلے گھر میں داخل ہوتی ہے, تب بھی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تجھے طلاق ہے تو عورت فوراً مطلقہ ہو جائے گی. اور اگر واو ترتیب کا تقاضا کرتا نہیں تو واو کی وجہ سے طلاق دخول دار پر مرتب ہوتی. اگر واو ترتیب کا تقاضا کرتا تو دخول دار پر واو کی وجہ سے طلاق مرتب ہوتی, اور یہ قول تعلیق ہوتا, تنجیز نہ ہوتا. تعلیق کا کیا مطلب؟ تعلیق یعنی شرط پر معلق کرنا کسی چیز کو, اس کو کہتے ہیں تعلیق. اور فوراً کسی چیز کا سرزد ہونا اس کو کہتے ہیں تنجیز. تو یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واو ترتیب کا تقاضا کرتا تو واو کی وجہ سے طلاق دخول دار پر معلق ہوتی, اور یہ طلاق تعلیق ہی ہوتی, یعنی یہ شرط پر معلق ہوتی, تنجیز ہی نہ ہوتی, یعنی فوراً فی الحال طلاق واقع نہ ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً واقع ہو جاتی ہے, معلومہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا. معنی الحال فی الواو, وقد يكون الواو للحال فيجمع بين الحال وذي الحال وحينئذ يفيد معنى الشرط. مثاله ما قال في المأذون إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر, يكون الأداء شرطا للحرية. وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا قال الإمام للكفار افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون بدون الفتح, ولو قال للحربي انزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول. عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی ابھی آپ کے سامنے واو کے حقیقی معنی کیا تھے وہ بیان ہوئے. واو کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے تو اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح واو کا حقیقی معنی اگرچہ یہ ہے کہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے, ترتیب کے لیے نہیں آتا, لیکن اس کے مجازی معنی یہ ہے کہ وہ حال کے لیے آتا ہے. یعنی واو کبھی حالیہ ہوتا ہے, حال والا معنی بتاتا ہے. اب حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے نا, ضروری ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت ہو. میں اگر کسی آدمی کو کہوں کہ یہ آدمی تو شیر ہے, شیر, تو اس سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ شیر کا مجازی معنی مراد لے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آدمی بہادر ہے. تو بہادر اور جو شیر کا حقیقی معنی یعنی وہ درندہ جو جنگلوں کے اندر گھومتا پھرتا ہے, اس کے درمیان مناسبت ہوتی ہے نا کہ وہ بھی بہت بہادر ہوتا ہے. تو بہادر آدمی بھی صفت بہادری میں
اس درندے کے ساتھ شریک ہے. آپ سمجھے؟ تو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے. تو یہاں پر جو واو کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اور واو کا مجازی معنی یہ ہے کہ وہ حال کے لیے ہوتا ہے. تو حال اور مطلق جمع کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں نا مناسبت. دیکھو جب واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے نا تو اس کا بعد والا حصہ اور اس سے پہلے والا حصہ، ما بعد اور ما قبل، دونوں جمع ہوتے ہیں ایک سینٹینس میں. تو اسی طرح حال اور ذوالحال دونوں جمع ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اگر ہم واو کو مطلق جمع کے لیے استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے کہ واو کا جو ما بعد ہے اور واو کا جو ما قبل ہے دونوں ایک سینٹینس میں جمع ہو جاتا ہے، اجتماع ہوتا ہے. تو یہی اجتماع حال اور ذوالحال میں ہے. تو اجتماع میں شرکت ہے، حال ذوالحال کے ساتھ جمع ہوتا ہے. اور جب واو مطلق جمع کے لیے استعمال ہو تو اس میں بھی ما قبل اور ما بعد کے مابین اجتماع ہوتا ہے. تو یہ مناسبت حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ہو گئی. اب ذرا یہ وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے کہ حال ذوالحال کے ساتھ کس طرح جمع ہوتا ہے. جب واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے تو پھر اس کا ما بعد اور ما قبل آپس میں جمع ہوتے ہیں. وہ تو سینٹینس ہی کو دیکھ کر بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حال اپنے ذوالحال کے ساتھ کس طرح جمع ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ حال اپنے ذوالحال کی صفت ہوتا ہے. حال اپنے ذوالحال کی صفت ہوتا ہے اور صفت موصوف کے ساتھ جمع ہوتی ہے. تو حال ذوالحال کے ساتھ کس طرح جمع ہوتا ہے؟ حال اپنے ذوالحال کی صفت ہوتا ہے اور صفت موصوف کے ساتھ جمع ہوتی ہے. میں کہوں یہ آدمی بڑا کالا آدمی ہے، یا یہ کہوں یہ آدمی بڑا گھورا آدمی ہے، یہ آدمی بڑا ذہین ہے. تو کالا، گھورا، ذہین یہ آدمی کے ساتھ جمع ہے یا نہیں؟ تو حال بھی ذوالحال کی ایک طرح کی صفت ہے، تو اس لیے وہ ذوالحال کے ساتھ جمع ہوگا. ہاں، یہاں پر یہ بات صاحب اصول شاشی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب واو حال کے لیے ہو نا تو اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. جب واو حال کے معنی میں ہو تو اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. لہٰذا وہ جو حکم کلام میں مرتب ہوگا نا وہ شرط پر معلق ہو کر مرتب ہوگا. شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں. چنانچہ جب واو حال کے لیے ہو تو پھر اس وقت واو شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. یعنی واو کی ایک جانب یعنی واو کا ما قبل یا ما بعد شرط کے درجے میں ہوگا اور دوسری جانب جزا کے درجے میں ہوگی، جس کا علم انداز کلام سے ہوگا. مثال آپ کے سامنے آئے گی، بات واضح ہوگی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد معزون کے سلسلے میں گفتگو فرمائی. اس غلام کے سلسلے میں گفتگو فرمائی جس کو تجارت کی اجازت اس کے آقا کی جانب سے ملی. مسئلے بیان ہوتے گئے، اس میں سے ایک مسئلہ امام محمد نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے ادی الیہ الفن وانت حر، کہ تو مجھے 1000 درہم دے جب کہ تو آزاد ہے. تو مجھے 1000 درہم دے دے اس وقت تو آزاد ہے. تو مجھے 1000 درہم دے دے اس وقت تو آزاد ہے. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ جب آقا اپنے غلام سے ایسی بات کرے نا تو یہاں پر واو حالیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حالیہ. اسی لیے میں نے یہاں پر واو کا ترجمہ اس وقت سے کیا جبکہ سے کیا، ٹھیک ہے. یہ واو حالیہ کا معنی ہوتا ہے. اور جب واو حال کے لیے ہوتا ہے تو اس وقت واو شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کیا ثابت ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ واو کی ایک جانب یعنی واو کا ما قبل یا ما بعد شرط کے درجے میں ہوگا اور دوسری جانب جزا کے درجے میں ہوگی، جس کا علم انداز کلام سے ہوگا. تو ہم انداز کلام پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ادی الیہ الفن، واو کا ما قبل
یہ شرط کے درجے میں ہے، اور وَأَنْتَ حُرٌّ واو کا ما بعد یہ جزا کے درجے میں ہے. یعنی دراصل آقا اپنے غلام سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے 1000 درہم دے دیے نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس وقت آزاد. یعنی وہ کہہ رہا ہے ان ادیت الی الفا فانت حر، اگر تو مجھے 1000 روپیے 1000 درہم دینار وغیرہ دے دے تو آزاد. لہٰذا 1000 کی ادائیگی یہ آزادی کے لیے شرط ہوگی. اگر غلام 1000 درہم دے دیتا ہے آقا کو، یا جو بھی 1000 روپے میں طے ہو وہ دے دیتا ہے اپنے آقا کو، تو آزاد ہو جائے گا. اگر دے نہیں پاتا تو اس کی آزادی نہیں ہوگی. مثال سے بات سمجھے نا کہ واو جب حال کے لیے ہوتا ہے تو اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واو حالیہ معنی شرط کا فائدہ کیوں دیتا ہے؟ واو کا مجازی معنی تو یہ ہے کہ وہ حال والا معنی بتا رہے، لیکن جب یہ واو حال کے لیے ہو تو اس وقت یہ شرط کا معنی کیوں بتا رہے، شرط کا فائدہ کیوں دے رہے؟ تو واو حالیہ معنی شرط کا اس سے فائدہ دیتا ہے کہ حال میں اور شرط میں مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ کہ حال جس طرح ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے اسی طرح شرط جزا کے لیے قید ہوتی ہے. واو حالیہ معنی شرط کا اس سے فائدہ دیتا ہے کہ حال میں اور شرط میں مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ حال جس طرح ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے اسی طرح شرط جزا کے لیے قید ہوتا ہے. مثال انشاءاللہ دوں گا، بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو آدمی کہتا ہے اپنی عورت سے انت طالق راکبتن، کہ تجھے طلاق ہے جبکہ تو سوار ہو، تجھے طلاق ہے جبکہ تو سوار ہو. اب دیکھیں یہاں پر راکبتن حال ہے اور ذوالحال ہے انتی، یعنی عورت کی ذات جس سے یہ شوہر خطاب کر رہا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہو رہا ہے نا، کہ اگر عورت نے اپنے آپ کو ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا اور یہ قید اپنے اوپر لگا دی کہ وہ اب راکبہ شمار ہوتی ہے، سوار ہونے والی عورت شمار ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم مرتب ہو جائے گا اور اسے طلاق واقع ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہے ان رکبتی انت طالق، رکیبہ یرکبو، ان رکبتی انت طالق، اگر تو سوار ہوئی تو تجھے طلاق. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو انت طالق جزا ہے اور شرط ہے ان رکبتی. یہاں شرط جزا کے لیے قید ہے نا، کہ عورت اگر سوار ہو جاتی ہے اور وہ سواری کرتی ہے اور یہ قید اپنے اوپر اور یہ بندش اپنے اوپر لگاتی ہے تو پھر اس شرط میں حکم مرتب ہو جائے گا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ حال میں اور شرط میں مناسبت ہے. جس طرح ذوالحال کے لیے حال قید ہے اسی طرح شرط جزا کے لیے قید ہے. آدمی کہے انت طالق راکبتن یا کہے ان رکبتی انت طالق، یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہے، راکبہ انتی ذوالحال کے لیے قید ہے، اور شرط جزا کے لیے قید ہے، یعنی ان رکبتی انتی طالق کے لیے قید ہے. تو جب یہ مناسبت ہے تو اگر واو حال کے لیے ہو تو شرط کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے نہیں تو اسے شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. تو جب واو حال یا شرط کے معنی کا فائدہ دے رہے تو جب بھی کوئی ایسا جملہ استعمال کیا جائے جس میں واو حالیہ ہو تو وہاں پر ہم کو شرط والا معنی مراد لینا ہے، اور شرط اگر ہوگی تبھی جزا مرتب ہوگی، حکم مرتب ہوگا. شرط کے بغیر جزا اور حکم مرتب نہیں ہوتا. اسی لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب کوئی آقا اپنے غلام سے کہے ادی الی الفا وانت حر، کہ تو مجھے 1000 درہم دے اس وقت تو آزاد ہے، تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے 1000 درہم دیے نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس وقت تو آزاد. تو اگر دے دیے تو آزاد، نہیں دیے تو آزاد نہیں.
ٹھیک ہے. ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں مثال مذکور کے اندر واو کو مطلق جمع کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا؟ ادی الیہ الفن وانت حر کے اندر واو کو ہم حالیہ کے معنی میں نہ لیں بلکہ مطلق جمع والے معنی کے اندر لیں تو یہ بھی ممکن ہونا چاہیے. اور حکم اس اعتبار سے پھر الگ نکلے گا کہ جب واو مطلق جمع کے لیے ہو تو اس صورت میں ادی الیہ الفن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا بلکہ فقط انت حر اور ادی الیہ الفن کو ایک سینٹنس میں جمع کرنا مقصود ہے. ورنہ انت حر جو اس نے کہہ دیا تو یہ انتی طالق کی طرح ہے. جس طرح طالق واقع ہو جاتی ہے عورت، یعنی عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح یہاں عورت کے بجائے غلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا. تو یہاں واو کو ہم نے مطلق جمع کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہاں پر کیوں ہم نے واو کو حالیہ مانا اور پھر شرط والا مانا ہم نے اس سے نکالا؟ تو دیکھو واو حالیہ کے معنی میں ہو کر شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے تو اس کی وضاحت تو میں آپ لوگوں کے سامنے کر چکا کہ شرط اور حال کے مابین ایک مناسبت ہے. مناسبت یہ ہے کہ جس طرح حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے اسی طرح شرط جزا کے لیے قید ہوتی ہے. تو حال اپنے اندر شرط کا معنی لیے ہوئے ہے تو شرط کا معنی نکال سکتے ہیں ہم واو حالیہ سے. لیکن یہاں پر ہم نے واو حالیہ ہی مراد لیا اور واو مطلق جمع اپنوں نے مراد نہیں لیا. کیوں ایسا؟ تو دیکھو یہاں پر اگر ہم واو کو مطلق جمع کے معنی میں لیں گے نا تو حکم جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ غلام کو آزادی فوراً مل جائے گی، 1000 درہم وہ آقا کے حوالے کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. ادی الیہ الفن وانت حر اس نے کہا اور واو یہاں مطلق جمع کے لیے ہے تو یہاں پر غلام کو آزادی مل جائے گی. اے غلام تو مجھے 1000 درہم دے اور تو آزاد ہے تو آزاد ہو جائے گا وہ، خواہ 1000 درہم وہ دے یا نہ دے. اب ایک مرتبہ وہ آزاد ہو گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1000 درہم وہ دے گا؟ جب 1000 درہم پر اس کی آزادی موقوف ہی نہیں ہے، آزاد تو وہ ہو ہی چکا ہے تو اب وہ 1000 درہم دے گا بھی نہیں. اب تو وہ فلاں آدمی کا غلام بھی باقی نہیں رہا کہ فلاں آدمی کچھ زور زبردستی کر سکے. تو پھر ایک آقا اپنے غلام کو ایسا جملہ کیوں کہے گا اور واو کو اس جملے میں وہ مطلق جمع کے لیے کیوں استعمال کرے گا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے غلام سے 1000 روپے یا 1000 درہم وصول کروں. اور وہ وصول کس طرح ہوگا کہ میں اس کو ذرا آزادی کی لالچ دیتا ہوں، اس دھگس میں یہ کام کرے گا اور مجھے 1000 درہم یا 1000 روپے لا کر دے گا. تو وہ یہ شرط لگانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہ جملہ ذکر کیا ہے. سیاق کلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، یہی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے عرف میں. ورنہ اگر واو مطلق جمع کے لیے ہو اور وہ کچھ شرط والا معنی لگانا ہی نہ چاہتا ہو تو آقا پھر کون سی امید سے غلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 1000 درہم ادا کر؟ وہ کچھ ادا کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ایک مرتبہ وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر وہ اپنا راستہ اختیار کر لے گا، آقا اپنے راستے پر. تو آقا کا مقصود یہ ہے کہ میں اپنے غلام سے 1000 درہم وصول کروں. اب آزادی کی قید میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ وہ دھگس میں کام کرے اور آزادی کی لالچ میں وہ مجھے 1000 درہم کچھ بھی کر کے دے دے. یہی مقصود ہے. تو جب یہ مقصود ہے تو یہاں پر واو کو ہم حال کے معنی میں لیں گے اور شرط والا معنی نکالیں گے. واو مطلق جمع کے لیے ہوگا تو فوراً آزادی واقع ہو جائے گی تو پھر ادی الیہ الفن ذکر کرنے کا کوئی معنی اور مطلب باقی نہیں رہے گا. آقا کو بھول جانا چاہیے، پھر وہ 1000 درہم اس کو دینے والا نہیں ہے. میں سمجھا سکا یہ؟ اب اسی طرح امام محمد نے سیر کبیر کے اندر 2 مسئلے ذکر کیے کہ اگر امام المسلمین کفار سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے قلعے کا دروازہ جو ہے اس کو کھولو اپنے قلعے کا دروازہ، اس وقت تم امن پانے والے ہو. ٹھیک ہے. یا یہ کہ امام المسلمین کسی حربی سے اور کافر سے کہتا ہے کہ تو قلعے سے نیچے اتر، اس وقت تو امن پانے والے. عربی کے اندر ہم کہیں گے افتح الباب وانتم آمنون، یا کہے انزل وانت آمن، یعنی واو کو ذکر کر رہے ہیں. یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں واو جو ہے وہ مطلق جمع کے معنی میں نہیں ہے
بلکہ یہاں پر واو حال کے معنی میں ہے، مجازی معنی واو کا استعمال کیا جا رہا ہے. واو مطلق جمع کے معنی میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو واو اگر مطلق جمع کے لیے ہوگا نا تو پھر یہاں فقط واو کے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ ایک سینٹنس میں جمع کیا جا رہا ہے. امام کفار سے کہے افتح الباب وانتم آمنون، اور واو مطلق جمع کے لیے ہو تو کفار قلعے کا دروازہ کھولے یا نہ کھولے ان کو امن تو مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب امام المسلمین حربی سے کہے کہ تو نیچے اتر اور تو امن پانے والا ہے، تو امن تو اس حربی کو مل ہی جائے گا، وہ نیچے اترے یا نہ اترے. تو جب امن مل ہی رہا ہے مسلمانوں کی جانب سے تو پھر امام المسلمین طلب کیوں ظاہر کر رہا ہے کہ تم دروازہ کھولو اور تم نیچے اترو؟ یہ طلب وہ ظاہر کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پوری ہونے. اب اگر ان کو امن پہلے سے ہی مل گیا تو کیا وہ طلب پوری کریں گے؟ ان کے اختیار میں معاملہ ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ اب امن مل گیا ہے، اب اپنے اس کی طلب نہیں پوری کریں گے تب بھی چلے گا. امام کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طلب پوری ہو. تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم میری طلب پوری کرو، یعنی قلعے کا دروازہ کھولو. یا یہ کہ کسی حربی سے امام المسلمین نے کہا کہ اے حربی، اے کافر، تو نیچے اتر جا، اگر تو یہ کام کرے گا نہیں تو تجھے ہماری جانب سے امن ملے گا. یعنی تو نے اگر سے ہمارے ساتھ برا معاملہ کیا لیکن ہم تیرے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اس سے امام المسلمین یہ چاہتا ہے کہ حسن معاشرت ان کے سامنے آئے اور اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو. تو امام کا جو کلام ہے، طرز کلام، سیاق کلام، یہ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے اس بات کو کہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ حال والا معنی بتانے کے لیے. مطلق جمع کے لیے اگر ہوتا نہیں ہے تو اس صورت میں امن تو مسلمانوں کی جانب سے کفار کو پہلے سے ہی مل جاتا، تو پھر طلب وغیرہ فضولی معلوم ہوتی. کیونکہ اگر ان کی مطلوبہ چیز کفار کو مل جاتی ہے تو اب وہ مسلمانوں کی طلب پوری کریں گے یا نہیں کریں گے ایک سوال ہے. وہ مسلمان اپنی طلب پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ طلب اسی وقت پوری ہوگی جب اس کو ایک شرط پر معلق کریں گے، اور شرط پر معلق والا معنی اس وقت ہوگا جب واو حالیہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر واو حالیہ والا معنی ہوگا، اور جب واو حالیہ کے معنی میں ہے تو شرط کا معنی متحقق ہوگا، کیونکہ شرط اور حال کے درمیان مناسبت ہے. جس طرح حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، اسی طرح شرط جزا کے لیے قید ہے. تو جب حال والا معنی واو اپنے اندر لے گا تو شرط والا معنی بھی اس کے اندر آ جائے گا. گویا امام جب کفار سے یہ کہے کہ دروازہ کھولو اس وقت تم امن پانے والے ہو، تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم دروازہ کھولو گے نہیں تو تمہیں ہماری جانب سے امن مل جائے گا. لہٰذا شرط پوری کریں گے تو امن ملے گا، شرط اگر پوری نہیں کریں گے تو امن نہیں ملے گا. اسی لیے امام محمد کہتے ہیں کہ بغیر دروازہ کھولے کفار امن پانے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر امام المسلمین حربی سے کہے کہ تو اتر، اس وقت تو امن پانے والا ہے، تو یہاں واو حال کے معنی میں ہے، یہ شرط کے معنی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتر جا قلعے سے، ہمارے سامنے آ جا، اس وقت تو امن پانے والا ہے. یعنی اگر تو یہ شرط پوری کرے گا تو میں تجھے امن دے دوں گا. تو اگر اترتا ہے تو امن ملے گا، اترے بغیر اس کو امن نہیں ملے گا، یعنی مأمون وہ نہیں ہوگا. اترنا ضروری ہے. یہی مسئلہ ہے جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ واو جب حال کے معنی میں ہو تو اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. اور یہاں پر مطلق جمع والا معنی مراد نہیں ہو سکتا. میں نے کیا وجہ بتائی کیوں مطلق جمع والا معنی مراد نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ پھر تو وہ ان کو امن مل ہی جائے گا پہلے سے، خواہ وہ شرط پوری کریں نہ کریں، امن مل ہی جائے گا. جب امن مل جائے گا تو پھر وہ شرط پوری کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، تو پھر ان سے مطالبہ کرنے کا کیا فائدہ، کیا مطلب؟ طرز کلام اور عرف جو لوگوں کی بات چیت کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر واو حالیہ ہے، واو مطلق جمع کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. ترجمہ کر لو. واو میں حال کا معنی، اور کبھی واو حال کے لیے ہوتا ہے. قد لا کر تقلیل کی طرف اشارہ کیا، یہ بات بتائی کہ یہ واو جب حال کے معنی میں ہوگا نا تو یہ مجازی معنی ہوگا، حقیقی معنی نہیں ہوگا. وہ واو حال اور ذوالحال کو جمع کرے گا. جس طرح
واو جب مطلق جمع کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ جمع کرتا ہے ما قبل اور ما بعد کو، اسی طرح یہ واو بھی حال اور ذوالحال کو جمع کرے گا. اس طرح مجازی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان مناسبت پیدا ہو گئی. اور اس وقت واو شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، کیونکہ شرط اور حال کے مابین مناسبت ہے. حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے جس طرح شرط جزا کے لیے قید ہوتا ہے. واو حالیہ کی مثال وہ مسئلہ ہے جو امام محمد نے اس غلام کے سلسلے میں بیان کیا جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو. چند مسئلے بیان کیے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب مولا اپنے غلام سے کہے کہ تو مجھے 1000 درہم دے دے اس وقت تو آزاد ہے، تو 1000 کی ادائیگی آزادی کے لیے شرط ہوگی. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سیر کبیر میں، اگر امام کفار سے کہے دروازہ کھولو اس وقت تم امن پانے والے ہو، تو بغیر دروازہ کھولے ان کو امن ملنے والا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے لہٰذا مل جائے گا امن. یہ واو حالیہ ہے اور یہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. شرط ہوگی تب حکم مرتب ہوگا ورنہ نہیں. اور اگر امام المسلمین حربی سے کہے کہ تو اتر اس وقت تجھے امن مل جائے گا تو امن پانے والا ہوگا، تو بغیر اترے وہ مأمون نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں واو مطلق جمع کے لیے لہٰذا اس کو امن مل ہی جائے گا. تو پھر طلب کا ہے کہ اس نے ظاہر کی، پہلے اس نے طلب جو پہلے ظاہر کی وہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ وہ چاہتا ہے کہ طلب پوری ہو. طلب اسی وقت پوری ہوگی تو واو حالیہ ہو، کیونکہ واو حالیہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. شرط لگاتے ہیں تو طلب پوری ہوتی ہے.